اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس رب کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے جس نے ہم سب کو اپنی بہت ساری انعامات سے نوازا۔ وہ رب جس نے ہمارے لیے چاند ستاروں کو بنایا، وہ رب جس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، وہ رب جس نے آسمان کو خوبصورتی سے سجایا، وہ رب جس نے ہمیں ایک خوبصورت سا چہرہ عنایت کیا، وہ رب جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے بزرگوں، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اللہ کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کی جتنی توصیف بیان کی جائے، وہ سب کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی انعامات ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو، اس کی نوازشات کو، اس کے عطایا کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سارے درختوں کو اگر قلم بھی بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں تو سمندر خشک پڑ سکتے ہیں، درخت کم پڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے رب کی تعریف کم نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے اناؤنسر صاحب نے جس طریقے سے بیان کیا اور آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ جو حفاظ کرام ہیں وہ ان کے سروں پر دستاریں بہانی جائیں گی، اور آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مدارس ہیں جو دینی کام کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کے اندر احکام ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ایسی جماعت کا امت میں ہونا ضروری ہے جو علم حاصل کر کے، تفقہ فی الدین حاصل کر کے وہ اپنے سماج میں جائے، وہ اپنی سوسائٹی میں جائے، اپنے قوم کے اندر جائے اور اس کے بعد اس کو رب سے ڈرائے، رب کے احکام ان کے سامنے بیان کرے اور ایک اچھی سی زندگی کس طریقے سے انسان گزار سکے اس کے سامنے یہ پیغام پہنچائے۔ تو آپ کے سامنے یہ ادارہ ہے، چاہے اس کے علاوہ جو بھی ادارے ہوتے ہیں، بڑے ہو چھوٹے ہو، سبوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے علماء کرام تیار ہوتے ہیں، حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، وہ اپنی بستی میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی مدرسے کی ایک کڑی یہ آپ کے سامنے جو مدرسہ ہے وہ بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا، میں بھی یہاں آتا رہتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں جس طریقے سے تعلیم کا انتظام ہے، اور ہمارے جناب حافظ تنویر صاحب جو خاص طور سے اس پر محنت کرتے ہیں، اور چاہے بچوں سے آپ اس کے مخارج کو سنیے، قرآن پاک کے پڑھانے کے انداز کو سنیے، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے دیگر مدارس بھی ہیں، یہ ہمارے لیے پاور ہاؤس کا کام کرتے ہیں، یہاں سے دین کی سپلائی ہوتی ہے، یہاں سے دین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اگر آج دشمنوں کو دیکھیں تو ہمارے تعلق کو ان مدارس سے، ان علماء کرام سے، ان بزرگان دین سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مدارس جب تک زندہ ہے مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی جوش، ایمانی حرارت زندہ ہے، مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی حرارت زندہ ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جو بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، جو ان کے قلوب کو منور کیا جاتا ہے ایمان کی حرارت سے، وہ انہی مدارس سے ہے۔ اس لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں
ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں اور دین پر عمل پیرا کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو گاؤں گاؤں مکتب کا انتظام کرنا ہوگا، آپ کو شہر شہر مکتب کا انتظام کرنا ہوگا، محلوں میں مکتب بنانا ہوگا۔ اگر آپ کو وہ جگہ نہیں ہے تو اپنی مساجد کو مکتب بنائیں اور وہاں سے دین کے کام کو پھیلائیں، تاکہ آج جو ہمارے سامنے ارتداد کا معاملہ سامنے آتا جا رہا ہے وہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ آج ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور ہیں، آج ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور ہیں۔ وہ بڑے سے بڑے افسر بن جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پوسٹ پر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ایمانی طاقت ہونی چاہیے، جو ایمانی قوت ہونی چاہیے، وہ ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ابتدائی دور میں پڑھا دیں گے، انہیں سکھا دیں گے، تو خدا کی قسم وہ جس مقام پر بھی جائے، جس اسٹیج پر بھی جائے، جس منصب پر بھی فائز ہو، اگر اس کے سامنے اللہ کا احکام ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، آپ کی سنت ہوگی، تو چاہے جس منصب پہ ہو، چاہے وہ باطلوں کے درمیان ہو، چاہے کفاروں کے بیچ ہو، لیکن ان کی ایمانی حرارت ان کو اپنے نبی سے دور نہیں کر سکتی، اپنے طریقے سے، اپنی سنت سے کبھی بھی وہ دور نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کمی ہے ہمارے اندر، جو ہم ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سارے انتظامات کی فکر کرتے ہیں، لیکن یہ ادارے جو قائم ہیں، جہاں ہمارے علماء کرام، ہمارے امام صاحبان جو ہیں بچوں کو دینی تعلیم دینا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے، اس لیے کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ کی نسل جو ہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر ہمیں ان مدارس کا رخ کرنا پڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں یہاں بہت اچھے طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جو بچے اسکول کے اندر زیر تعلیم بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں، گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں بیٹھ کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہ فرائض، وہ نوافل، وہ واجبات، وہ سنتوں کو سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہی بچے ہوں گے وہ اپنی زندگی میں آگے جا کر وہ عمل کریں گے۔ اس لیے ہمارے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے، جو باطل ہیں ان کی سازشیں جو چل رہی ہیں، جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے ہمیں یہاں سے مٹانے کا، ہمیں ہماری شریعت سے دور کرنے کا، خدا کی قسم اگر ہم سب مل کر یہ ٹھان لیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں گے، اپنے گھر کو نبی کے جیسا گھر بنائیں گے، اپنی اہلیہ کو، ان ازواج مطہرات کی زندگی کو سامنے لا کر، ان کو پڑھوا کر ان کی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنائیں گے، تو خدا کی قسم کوئی طاقت آپ کو یہاں سے مٹا نہیں سکتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ تیاریاں کرتے ہیں، وہ ٹریننگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم کا، ہمارے مسلم بچوں کا، ہمارے مسلم بہنوں کا اور بھائیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو سیکھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، دین کی اہمیت کو جانا نہیں، اس لیے ان کا یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب وہ پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں کرکٹ کا پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے بچے فری فائر اور پب جی گیم کھیل کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں چلانے کی ٹریننگ لے ہوتے ہیں تو یہ موبائل میں ٹریننگ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں تو ہمارے بچے لوڈو کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری مسلم قوم کا حال ہو چکا ہے۔ جو ہمارے بچے وہ بھی سن رہے ہیں، جو گارجین ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ کا مقام یہاں ہو، آپ پڑھائی کے میدان میں بھی پیچھے ہیں، آپ سیاست کے میدان میں بھی پیچھے ہیں، ہر اعتبار سے آپ پیچھے ہیں، اور ان کی سازشیں ہیں کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے پیچھے رکھا جائے۔ جائیں گے تو پولیس میں وہ ملیں گے، آپ پر ظلم کریں گے، کالج میں جائیں گے تو آپ کو وہ پریشان کریں گے، کیونکہ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔
کہ ان ساری چیزوں کا ہمیں کیا ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو یہ مدارس قائم ہیں، چاہے یہ مدارس ہوں، دیگر مدارس جو یہ مدرسہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر مدارس جو بھی دنیا کے اندر قائم ہیں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو وہاں داخلہ کروائیں. اور اس کے بعد اگر آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی تعلیم کا انتظام کریں کہ کس طریقے سے وہ دینی تعلیم سیکھیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے وہ کس طریقے سے ایک کامیاب انسان بن جائے. اگر آپ دین سیکھ لیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے صرف دنیا حاصل کی اور دین کو حاصل نہیں کیا تو آپ کی آخرتیں کیا ہوں گی؟ برباد ہو جائیں گی. تو میرے بزرگوں، ان مختصر سی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو مدارس کی قربانیاں ہوتی ہیں ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے تعاون سے، ہمارے امداد سے مدارس چلتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور ان کا تعاون کریں تاکہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کر سماج کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ لوٹیں گے اور ایک مدعی کی حیثیت سے اپنے سماج میں جا کر وہاں ایک تبدیلی کی فضا قائم کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اس کا انتظام ہوگا رہنے کا، جب ان کے پڑھنے کا انتظام ہوگا. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ بھی اپنی بچیوں کو کنٹرول میں لائیں. آج کالجز، یونیورسٹیز کے نام پہ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں جا کر عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. ہم غافل ہیں، اس لیے کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج جس بچے کی ہم فکر کرتے ہیں، جس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اگر اس بچے کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت نہیں کی، تو یہی بچے کل قیامت کے دن ہماری گردنوں کو پکڑیں گے، ہمارے کالروں کو پکڑیں گے اور کہیں گے اے باپ تو ظالم ہے جس نے تجھے ہمیں دین سے دور رکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص بھاگے گا. جس کے فکر کر رہے ہیں چاہیں گے کہ ہم سے کوئی نیکی نہ لے لے، تو آج اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کے جائیں. اور یہ تربیت آپ کو ان مدرسے سے ملے گی، آپ کو تربیت ان مدرسوں سے ملے گی. کس طرح؟ اس طرح کہ آپ کے کالج میں یا اسکول میں وہ دین کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، وہ ایک اردو کے نام پر ایک سبجیکٹ رکھ دیا گیا ہے. کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ مسلم بچے ہمارے اسکول میں آئے اور ان سے فیس لی جائے اور ہم مولانا صاحب سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پڑھواتے ہیں اور ہمارے بچے وہاں جو دوسری قوم کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں. ابھی میں دیکھا کہ اسکول سے چند بچے آ رہے تھے، ہولی کی چھٹی اور ہولی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ منع کیجئے کہ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے، آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ بول نہیں سکتے. اگر آپ نہیں بول سکتے تو آپ کے گارجین کو چاہیے کہ وہ اسکول کے پرنسپل سے ملے، ان کے سامنے یہ پیغام دے کہ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، ہم شریعت سے بالکل بھی سودا نہیں کر سکتے. ہماری ایمانی جوش کہاں چلا گیا؟ ہماری وہ ایمانی قوت کہاں چلی گئی کہ ہمارے منہ سے زبان، ہمارے منہ سے جو باتیں نہیں نکلتی ہیں، ہم دوسرے کی ماتحتی میں زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں. کب یہ چیزیں ہمارے دل سے نکلے گی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت ہے جو ہمیں ہر مصیبت میں نجات دے گی. اور اس وقت جب ہمارا دین صحیح ہوگا، ہمارا ایمان صحیح ہوگا، جب ہم اللہ کے سچے ماننے والے بن جائیں گے، ان کے احکام کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے. اور یہ جو مدارس ہے اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے اور ان کی علم میں اضافہ فرمائے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے علماء کرام اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے اور یہ مدارس کو ہر ظالم کے ظلم سے، ہر شریروں کی شر سے اس کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.